وقال تعالى في موضع آخر أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا. وقال تعالى في موضع آخر قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم وصدق على رسوله النبي الكريم. نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم اور معزز بھائیوں اور دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں انسان بنایا. خلقکم من نفس واحدہ، ایک نفس سے، ایک جان سے دوسری جان اللہ نے پیدا کی. ثم خلقکم من نطفہ، ایک نطفے سے، ایک گندے پانی سے اللہ نے حضرت انسان کی تخلیق کی اور ایک گوشت کا لوتھڑا تیار ہوا اور پھر آہستہ آہستہ اس کا جسم بننا شروع ہوا. پھر اس کے ہاتھ بنتے گئے، اس کے پاؤں بنتے گئے، اس کا سر بنتا گیا، یہاں تک کہ پورا انسان تیار ہو گیا ماں کے پیٹ میں. دیکھتے ہی دیکھتے کیا سے کیا ہو گیا، دیکھتے ہی دیکھتے کیا سے کیا ہو گیا. اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا ہم نے تم کو زندگی بخشی اور ہم نے تم کو دنیا میں بھیجا اور ایک نور تمہیں عطا کیا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایمان عطا کیا، اس ایمان کی چنگاری میں، اس ایمان کی روشنی میں تم نے زندگی گزاری. اور پھر ہم تم کو موت دیں گے، پھر موت کا مزہ تمہیں چکھنا ہے اور پھر تم زیر زمین جانا ہے. اور پھر ایک وقت آئے گا تمہیں اسی زمین سے اٹھا لیا جائے گا اور تمہیں سامنے کھڑا کیا جائے گا اور زندگی کا حساب لیا جائے گا. زندگی کا حساب لیا جائے گا. اللہ رب العزت فرماتا ہے یہ تمہارے ہاتھ، یہ تمہارے پاؤں ایسے ہی تھوڑے بنا دیے، یہ آنکھ ایسے تھوڑی بنا دی، یہ جسم تمہیں ایسے تھوڑی بخش دیا، اس زمین پہ چلنے والا تمہیں ایسے تھوڑی بنا دیا، اس آسمان کے نیچے زندگی گزارنے والا تمہیں ایسے تھوڑی بنا دیا. اتنا بڑا آسمان تمہارے سروں پہ سجا دیا، اس کا کوئی مقصد ہے؟ اتنی بڑی زمین تمہارے پیروں تلے بچھا دی، اس کا کوئی مقصد ہے؟ تمہیں زندگی ایسے تھوڑی دیتی، اس کا کوئی مقصد ہے؟ تمہیں جسم ایسے تھوڑے دے دیا، اس کا کوئی مقصد ہے؟ فرمایا یہ زندگی تمہیں کھیلنے کے لیے تھوڑی دی، اچھلنے کودنے کے لیے تھوڑی دی. یہ زندگی صرف کھانے پینے کے لیے تھوڑی دی، یہ زندگی عیش و آرام کے لیے تھوڑی دی.
دیا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. یہ سب میں نے اس لیے بنایا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں تم میرے فرما بردار بن کر زندگی گزارنا چاہتے ہو یا میری نافرمانی کر کے زندگی گزارنا چاہتے ہو. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. یہ ساری تخلیق تمہاری بنا کر تمہیں زندگی دے کر تمہیں حیات دے کر تمہیں دنیا میں بھیج کر یہ مقصد تھوڑی تھا کہ تم صرف کھیلتے رہو کودتے رہو اچھلتے رہو شادی بیاہ کرتے رہو روپیہ پیسہ ادم دھار کے ساتھ خرچ کرتے رہو. میں نے اس لیے بنایا میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم میری فرما برداری کر کے زندگی گزارتے ہو یا میری نافرمانی کر کے زندگی گزارتے ہو. اسی لیے اللہ نے ہر مقام پر اپنی تعریف کا ڈنڈا بجوایا ہے. قدم قدم پر ایک ایک نعمتوں کو بیان کر کے فرمایا اتنا بڑا آسمان ہم نے بنا دیا اور اس سے پانی ہم نے برسا دیے. میٹھا اور کھارا پانی ایک ساتھ چلایا بینہما برزخ لا یبغیان. دونوں میٹھے اور کھارے پانی کے بیچ میں پردہ ڈالا اس لیے کہ کھارا میٹھے میں نہ آ جائے اور میٹھا کھارے میں نہ آ جائے. اگر یہ پردہ ہم نہیں ڈالتے دنیا کی کوئی حکومت تمہیں میٹھا پانی نہیں دے سکتی کوئی چشمہ تمہیں میٹھا پانی نہیں دے سکتا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. ساری دنیا ختم ہو جائے گی ایک اللہ کی ذات باقی رہے گی. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. آگ اور مٹی سے کھنکھناتی مٹی سے ہم نے انسان کو پیدا کر دیا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اس آسمان کی طاقت کو اللہ نے اپنے قبضے میں لیا اور زمین کی طاقت کو بھی اپنے قبضے میں لیا. اس کا نظام اپنے حساب سے چلایا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. یہ اتنا بڑا آسمان اگر ایک اللہ کے غصے کو برداشت نہیں کر سکتا پھٹ جاتا ہے. جب اللہ کا غصہ اس پر نازل ہوتا ہے وہ آسمان گڑگڑانے لگتا ہے وہ گرجنے لگتا ہے. وہ اللہ کے غصے کو برداشت نہیں کر سکتا. زمین پہ اللہ کا غصہ آتا ہے زمین پھٹ جاتی ہے. اتنی بڑی زمین ایک بلڈنگ کا نظام ہمارے ہاتھ میں نہیں آ سکتا. ایک چھوٹی سی عمارت کو ہم ہمارے ہاتھ میں اور ہماری طاقت سے نہیں روک سکتے. اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا آسمان بنایا اتنی بڑی زمین بنائی اور اس کا نظام اپنے ہاتھ میں لیا. رب المشرقین ورب المغربین لہ ملک السماوات والارض. مشرقین کا رب بھی وہی ہے اور مغربین کا رب بھی وہی ہے. آسمانوں کا رب بھی وہی ہے اور زمین کا رب بھی وہی ہے. ان ساری چیزوں کا اور ساری مخلوق کا نظام اللہ نے اپنے قبضے میں لیا ہے. ایک مکھی نہیں بنا سکتے. مکھی اللہ نے کہا جاؤ تم ایک مکھی بنا کے دکھا. ایک انار کا دانہ نہیں بنا سکتے. ایک چاول کا دانہ نہیں بنا سکتے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. یہ ساری بادشاہت اسی کے ہاتھ میں اسی کے قبضے میں ہے اسی کے حکم سے ہو رہا ہے. اس کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہوتا میرے بھائی اور دوستوں.